دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک نوجوان لڑکا رہا کرتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کا کام نال بنانے کا تھا۔ وہ گھوڑے کی نال بناتا بھی تھا اور گھوڑے کے پیروں میں نال چڑھایا بھی کرتا تھا۔ یہی اس کا پیشہ تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال رکھتا اور پھر آگ میں اسے کسی چمٹا یا پھر کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا، بلکہ سیدھا آگ میں ہاتھ ڈال کر اس تپتے شعلے جیسے گرم نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق وہ اس نال کو شکل دیتا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے لوگ اسے دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی دوسرے شہر کا شخص اس کے پاس آیا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کو تجسس ہوا۔ وہ حیران ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اس ماجرے کو جاننے کے لیے اتاولا ہو گیا۔ اس نے نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے۔ اسے کسی چمٹے یا کسی کپڑے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اس شخص کو اس بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ بس باہر سے آئے ہوئے شخص نے اس نوجوان کو حقیقت بتانے کے لیے کہا تو اس نوجوان نے اس شخص سے کافی اصرار کیا۔ اس بات کو دیکھ کر اس خوبصورت نوجوان نے اپنی کہانی کچھ اس طرح سے سنائی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میری بستی میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے لیکن پھر کبھی واپس نہ آ سکے۔ جو کسی حادثے کا شکار ہو کر وہ دونوں فوت ہو گئے۔ اس طرح سے یہ حسین و جمیل لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردہ دار تھی کیونکہ وہ گھر میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آگے زندگی کیسے گزارے۔ آخر اس کو بھوک اور خراب حالتوں کی وجہ سے اسے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ ایک دن اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا، کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس لڑکی کو اندر سے ٹھنڈا پانی لا کر پلایا۔ اس لڑکی نے کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا؟ تو اس لڑکی نے کہا، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ پھر میں نے اس سے ایسے اکیلے میں باہر پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنی آپ بیتی سنائی اور بولی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم شام کے وقت یہی میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھا لینا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اور یہ سن کر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ اس لڑکی کے لیے اچھا کھانا تیار کیا۔ وہ بے آسرا لڑکی مجھ پر بھروسہ کرتی تھی۔ شام کے وقت وہ میرے گھر پر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے آگے پروس دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور میری نیت اب بدل گئی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت اور یہ میرے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کا آسان موقع تھا، اور ایک نوجوان اور ایک خوبصورت لڑکی تھی، تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور وہ کہنے لگی کہ میں یتیم ہوں اور بے یار و مددگار ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، مجھے میری بھوک اور مجبوریوں نے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ اس لڑکی نے کہا، اے میرے پیارے بھائی، مجھ کو خدا کے واسطے چھوڑ دو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اب میرے سر پر شیطان سوار تھا، تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں، میرے پاس سوائے عزت کے کچھ نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اسی حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں گی اور مردے کی طرح جینا ہو جائے گا۔ اس نوجوان لڑکے نے بتایا کہ اس لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ برائی کا جو شیطان مجھ پر سوار تھا وہ اب اتر چکا تھا۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھول دی اور ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے بہن، مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایسی کیفیت طاری تھی جس میں نے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ،
اب سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی کی جان میں جان آ گئی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام فرما۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ کو حرام کر دے۔ وہ نوجوان لڑکے نے بتایا کہ وہ لڑکی دعا دے کر چلی گئی۔ اس واقعے کے کئی دنوں بعد ایک بار میرے پاس چمٹا نہیں تھا اور میں ہتھوڑا چلا کر نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھایا تو وہ نال دہکتے ہوئے کوئلے میں چلی گئی، لیکن اس وقت اس دہکتی ہوئی آگ کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اور پھر میں نے سیدھا اس میں ہاتھ ڈالا تو آگ کی گرمائش کا احساس ہی نہیں مجھے ہوا۔ پھر مجھے وہ لڑکی کی دعا یاد آ گئی اور تب سے لے کر آج تک میں اس دہکتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا، اور اس آگ سے میں اپنے کھلے ہاتھوں سے جو چاہے وہ چیز نکال لیتا ہوں۔ پیارے دوستو، اس کہانی میں دو پہلو ہے۔ ایک تو مظلوم کی دعا ہے کہ مظلوم لڑکی نے اللہ تعالیٰ سے جب نوجوان کے لیے دعا کی تو وہ سیدھے عرش پر جا پہنچی اور اس نے اپنا اثر دکھلا دیا۔ اور یاد رکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی بات اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کو طاقت دے دے کہ وہ آگ کو ہاتھوں میں پکڑے، وہ چاہے کسی کو پانی پہ چلا دے۔ اور پیارے دوستو، اس کہانی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نوجوان لڑکے نے اللہ کے خوف سے گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس معجزے سے نواز دیا۔ ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان موجود ہوتا ہے، یہ دونوں ہی اس کے دشمن ہوتے ہیں اور اس کو برائی پر اکساتے رہتے ہیں، لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے برائی کا ارادہ ترک کر دے اور وہ برائی سے باز آ جائے تو ایسے نوجوان کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایسا نوجوان عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کو گویا بہت خوبصورت عورت حسب جانب مائل کرے گی اور وہ کہے گا کہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ اس واقعے سے تمام نوجوان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پھر اسے بڑا نوازتا ہے، محبوب بندوں میں شامل کرتا ہے۔ یاد رکھے، طاقت ہونے کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دینا تو اللہ ایسے شخص سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔